کیا کبھی آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے یہ پوچھا ہے کہ وہ لڑکی کہاں گئی جو ہر وقت مسکراتی تھی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سپنے تھے؟ ہم عورتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، گھر کو سجاتے سجاتے، اپنوں کی خواہشیں پورے کرتے کرتے کب خود کو بھول جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم چاہتی ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، گھر چمکتا رہے، لیکن اس پرفیکشن کی بھیڑ میں ہم نے اسٹریس کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ آج کا یہ ولاگ میری ان بہنوں کے نام ہے جو دن بھر کام کی چکی میں پستی ہیں اور رات کو تھک کر جب سوتی ہیں تو ان کے سر پر کل کی فکروں کا بوجھ ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 8 بڑی کمیوں کی جو یہ سٹریس ہماری خوبصورتی اور ہماری پرسنالٹی میں پیدا کر دیتا ہے۔ آج بات ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ So let's get start our today's vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shabila. Welcome back again. Hopefully you all doing great. I am fine. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے، اور آج میں ڈنر میں چکن ٹکا بنانا تھا مجھے، تو اس کو میں ارلی مارننگ میں ہی میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ ہر ویکنڈ پر اکثر میں اس کو بناتی ہوں۔ میں نے یہ ریسیپی یوٹیوب پر ہی ایک مشہور چینل سے لی تھی۔ بہت سمپل اور ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بچوں کو لے کے تھوڑا سا آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے، تو وہ کلپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو چلیں جی، گھر کے کام کرتے ہوئے آپ سے آج کا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں وہ کون سی 8 کمیاں ہیں جو اسٹریس لینے کی وجہ سے آتی ہیں اور ہماری خوبصورتی کو خراب کرتی ہیں۔ سب سے پہلی کمی جو ہماری پرسنالٹی میں آتی ہے نا، وہ ہم کرتے ہیں the loss of glow، یعنی چہرے کی رونق کا کھو جانا۔ جب ہم ہر وقت دماغ میں پریشانیاں لیے پھرتی ہیں نا، تو ہماری اسکن کا نیچرل نور کہیں کھو جاتا ہے۔ اسٹریس ہمارے جسم میں کورٹیسول نام کا زہر گھولتا ہے جو ہماری اسکن تک خوراک نہیں پہنچنے دیتا۔ ہم مہنگی سے مہنگی کریم لگا لیں، لیکن جب تک اندر سکون نہیں ہوگا چہرہ مرجھایا ہوا ہی رہے گا۔ وہ جو شادی کے وقت آپ کے چہرے پر ایک چمک تھی، ذرا سوچئے وہ اسٹریس کی دھوپ میں کہاں جل گئی۔ دوسرا بڑا نقصان جو اسٹریس لینے سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ ڈارک سرکل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں۔ جب ہم رات کو گھر کے کاموں کی تھکاوٹ اور کل کی فکروں کے ساتھ سوتی ہیں نا، تو ہماری نیند کبھی نہیں پوری ہوتی۔ یہ جو آنکھوں کے نیچے کالے گہرے ہیں، یہ صرف نیند کی کمی نہیں ہے، یہ ان آنسوؤں اور ان فکروں کا نشان ہے جو ہم نے کسی سے شیئر نہیں کیے۔ یہ تھکی ہوئی آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا کب کا چھوڑ دیا ہے۔ اگلا نقصان جو اسٹریس کی وجہ سے ہم اپنا کرتی ہیں نا، وہ ہے ہیئر لاس۔ ہم عورتوں کا غرور ہمارے بال ہوتے ہیں، لیکن جب ذہن پر بوجھ زیادہ ہو تو یہ غرور بھی جھڑنے لگتا ہے۔ اسٹریس ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب آپ کام کرتی ہیں اور مٹھی بھر بال ہاتھ میں آتے ہیں نا، تو وہ صرف بال نہیں گر رہے ہوتے، بلکہ آپ کی صحت اور جوانی کا ایک حصہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، کیوں ہم نے گھر کو سنبھالنے کی قیمت اپنے حسین بالوں سے چکائی؟ اسٹریس لینے کی وجہ سے اگلا بڑا نقصان جو ہمارا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے پری میچور ایجنگ۔ کبھی آئینے میں غور سے دیکھیے گا، وہ ماتھے کی لکیریں اور آنکھوں کے کونے پر بنتی جھریاں، یہ صرف عمر کا نشان نہیں ہے، یہ ہر اس لمحے کا نشان ہے جب آپ نے مسکرانے کی جگہ پریشانی کو چنا۔ اسٹریس ہمارے جسم کے سیلز کو بڈھا کر دیتا ہے اور آپ 30 کے ہو کر بھی 40 کے لگنے لگتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دکھوں کو اپنے چہرے پر جگہ دے دی ہے۔ اگلا لاس جو ہم کرتے ہیں وہ ہے لاس آف چارم، یعنی اپنی پرسنالٹی کو ہم خراب کر دیتے ہیں، چڑچڑا پن لے آتے ہیں۔ خوبصورتی صرف چمکتی اسکن کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی پرسکون آواز کا نام بھی ہے۔ اسٹریس ہمیں اتنا تھکا دیتا ہے کہ اپنوں سے ہی چڑھنے لگتے ہیں۔ ہماری وہ میٹھی بات، وہ پیاری مسکراہٹ اسٹریس کی وجہ سے غصے میں بدل جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم اندر سے خوش نہیں ہوتی نا، تو ہم دنیا کے سب سے حسین ڈریس کو پہن کر بھی سب سے اداس اور بے کشش لگتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جسم کا تھکا ہوا انداز۔ اسٹریس صرف دماغ پر نہیں، ہمارے کندھوں پر بھی بوجھ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پریشان ہوتی ہیں تو کندھے جھک جاتے ہیں، ہم تھکے ہارے چلتے ہیں۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کے کانفیڈنس میں ہے، لیکن یہ اسٹریس ہمارا وہ کانفیڈنس ہی چھین لیتا ہے اور ہمیں ایک زندہ لاش کی طرح بنا دیتا ہے جو صرف گھر کے کام کی مشین بن کر رہ گئی ہے۔ نیکسٹ ہے پمپل اور ایکنی کا نکلنا۔ اسٹریس ہماری باڈی میں آئل گلینڈ کو زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، اس سے اسکن آئلی ہو جاتی ہے اور پورز بند ہونے کی وجہ سے دانے اور پمپلز نکلنے لگتے ہیں۔ اسٹریس کی وجہ سے اسکن کی نیچرل بیریئر کبھی کبھی کمزور ہو جاتی ہے، اس سے اسکن کی موئسچر ختم ہو جاتا ہے اور اسکن بہت ڈرائی، کھردری یا سینسیٹیو ہو جاتی ہے، جس سم ٹائم ایچنگ بھی ہونے لگتی ہے۔ اچھا، آج جب گھر کے کام شروع کریں تو یہ سوچئے گا ضرور کہ کیا یہ کام آپ کی خوبصورتی اور سکون سے زیادہ قیمتی ہیں؟ گھر تبھی جنت بنتا ہے جب اس جنت کی حور یعنی آپ خوش اور حسین دکھیں۔
اسٹریس کو جھٹکا دیجیے اور تھوڑا اپنے لیے جئیں۔ گھر کی ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لیکن آپ کی جوانی اور صحت دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ اسٹریس کو اپنی خوبصورتی کا دشمن مت بننے دیں۔ تھوڑا مسکرائیں، تھوڑا خود کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ جب آپ خوش ہوں گی تبھی یہ گھر جنت بنے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ جیسی دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اور ہاں، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسٹریس ہماری خوبصورتی چرا سکتا ہے تو ہمارے پاس اسے واپس پانے کا راستہ بھی ہے۔ میری اگلی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گی وہ آسان اور آزمودہ طریقے جن سے آپ اپنے بڑھتے ہوئے اسٹریس لیول کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں۔ ہم بات کریں گے ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی جو آپ کی زندگی اور آپ کے چہرے کی رونق کو دوبارہ لوٹائیں گی۔ تو ان بہترین ٹپس کو جاننے کے لیے اور اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ وہ اہم ویڈیو مس نہ کریں۔ یاد رکھیے، آپ کا سکون ہی آپ کی اصلی خوبصورتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنی بہن شبیلہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔